السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عید کس وقت منائی جاتی ہے اور کیوں منائی جاتی ہے؟ عید کب ہوتی؟ عید کس کو بولتے؟ عید کب منائی جاتی ہے؟ اللہ نے اس کا اظہار فرمایا۔ اب بھی تھوڑی دیر پہلے مولوی صاحب اعلان کرے، گلپوشوں کے بعد میں تقریر ہوگی، جلسے کا اختتام ہوگا، آنے والے 2 دن چھٹی ہوگی۔ کیا بولے صاحب؟ 2 دن چھٹی ہے۔ جیسے ہی فرمائے آپ تمام لوگوں کی عید ہوگی۔ ہوئی کئی بچوں کو دیکھا میں خوش ہے، آپ 2 دن چھٹی ہے، انجوائے کرنا ہے۔ یہ پابندی نہیں ہے، وقت پہ اٹھنا، وقت پہ آنا، وقت پہ پڑھنا، وقت پہ جانا۔ خوشی کا اظہار نہیں، خوشی کے اظہار کرنے کو عید بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ اپنا خوش ہوئے نہیں ہوئے؟ پہلے تو عید میلاد النبی، پھر دوسری اور ایک خوشی تمہاری چھٹیوں کی، عید میں عید، ڈبل عید ہوگی تم لوگوں کی، ہوئی نہیں؟ سبحان اللہ، ہوئی نا؟ اب جو تقریر میں یہاں کروں گا، عام طور پر جیسے جلسے میں تقریر ہوتی ویسے تقریر کرا تو تم لوگوں کے سروں کے اوپر سے چل جاتی۔ سمجھ بابا؟ تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی، تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا، یہاں آئے آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آنا بچوں کے حساب سے، تو وہ حساب سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو تم لوگ ڈبل عید مناؤ۔ کون سی عید؟ ایک عید میلاد النبی، دوسری مدرسے کو جو چھٹی ملی اس کی بھی خوشی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا عید کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے نبی، ہمارے پیارے نبی ظاہری طور پر دنیا میں کب تشریف لائے؟ کتنے سال ہوا ہمارے کسی کو؟ بولو کتنے سال؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو تقاریر ہو رہے دیکھیے بار بار روزانہ علماء آپ کو بتا رہے ہیں، من صاحب جو بتا رہے ہیں آپ کو، اس کا یہ فائدہ ہوا نہیں؟ اگر ہم نہیں سنتے، ایسے محفلوں میں نہیں بیٹھتے، ہم کو معلوم ہوتا تھا کیا؟ نہیں ہوتا تھا۔ کتنی بڑی برکت کی محفلیں دیکھیے، ہمارے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو معلوم ہے نہیں، جو بھی مناسب ہو سکے۔ تو آج سے 1500 برس پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کس کے بارے میں؟ ہے اللہ کے بارے میں۔ اے اللہ، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، نماز پڑھتے تیرے واسطے، اللہ کے واسطے نہیں، روزہ بھی رکھتے اللہ کے واسطے، صدقہ خیرات کرتے اللہ کے واسطے، لوگوں سے ملنا جلنا اللہ کے واسطے نہیں، نیک عمل کرنا اللہ کے واسطے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آدھا کلمہ کدھر ہو گیا؟ اللہ کے بارے میں۔ اب کیا بات ہے اس کے بعد میں؟ اب محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نہیں؟ وہ پیارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 برس پہلے، آج سے 1500 برس پہلے ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف لائے. بول دو مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے قریب وہاں آپ پیدا ہوئے. سمجھ گئے نا؟ ظاہری طور کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود فرمائے. صحابہ سوال کرے یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ تب آپ تمام کو معلوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بہت سارے انبیاء آئے، نبی آئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے نا، رسول ہے نا. آپ سے پہلے اور کتنے نبی آئے؟ 1,24,000. ہمارے گوساز محترم فرماتے ہیں 1,23,999. کم و بیش 24 لاکھ بولے تو 1,24,000 بولے تو 23,999 بولتے. تو بہرحال اتنے نبی دنیا میں آئے. ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی کون سے ہیں؟ اس کے بعد قیامت آنے تک کوئی نبی نہیں آئے گا. بس وہی نبی کی نبوت ساری کائنات میں چلتے رہے گی. آپ ہی کا فیضان سارے کائنات میں یہاں تک کہ یہاں پر ابھی بھی جاری ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ فیضان چلتا رہے گا. تو پیارے نبی سے پہلے کتنے نبی آئے؟ 1,00,000 آئے گا. اس سے پہلے سب سے پہلے جو دنیا میں تشریف لائے آدم علیہ السلام. کون آئے؟ آدم علیہ السلام. ہم تمام کے والد محترم اصل، ان سے دوسرے بچے، ان سے دوسرے بچے، ان سے دوسرے بچے، ان سے دوسرے بچے ہوتے 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 یہاں تک اپنا پہنچ گئے. دیکھو نہیں تو سب سے پہلے کون ہے؟ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے نبی کون؟ آدم علیہ السلام ہے نا. ظاہر بات ہے آدم علیہ السلام جنت میں تھے. جنت میں تھے. جنت میں سے اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ حضرت جائیے ذرا نیچے، دنیا بنایا آپ کے واسطے مزین خوبصورت، تاکہ گھوم پھر کے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ 950 برس 950 سال عمر دے کے دنیا میں بھیجایا. کتنے سال؟ 950 ہاں تک آپ دنیا میں یہاں پہ رہے. تقریباً 1000 سال سمجھو. تو سب سے پہلے نبی بظاہر دیکھنے میں کون ہے؟ آدم علیہ السلام. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ آخری نبی. کون سے نبی؟ پہلے نبی کون سے ہوئے؟ آدم علیہ السلام. یہ ظاہری طور پر ہے. کیا ہے یہ؟ ظاہری طور پر ہے. صحابہ بولے رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ کیا بولے؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ ہمارے پیارے نبی کیا فرمائے؟ میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا ابھی جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے. ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا فرمایا اللہ کے نبی. سمجھ گئے؟ تو ہمارے نبی کیا ہوئے؟ اول نبی آخری نبی. سب سے پہلے نبی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے آخری نبی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. البتہ اللہ سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا. اس نور کو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان بنا کے دنیا میں بھیجایا، وہ نور آدم علیہ السلام کے اندر رکھ کر دنیا میں ہم کو آج سے 1500 برس پہلے مکہ المکرمہ میں عطا فرمایا. ظاہری طور پر سمجھ گئے نا؟ مکہ المکرمہ میں ظاہری طور پر حضرت عبداللہ کے گھر عبد المطلب کے پوترے پیدا ہوئے. ان کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں کو وہ نور جو سب سے پہلے پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کے پیٹھ میں رکھ کے دنیا میں بھیجایا. سمجھ گئے نا بابا؟ سب سے آخری نبی کون ہے؟ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے نا. اس سے پہلے بھی کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سمجھ گئے نا؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات. تو بہرحال اس کے بیچ میں جو انبیاء ہے، ایک نبی کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 575 سال. 575. اب تقریباً 600 ایسا بول سکتے ہیں. کیا بول سکتے ہیں؟
تقریباً 600 برس پہلے آپ دنیا میں نبی تھے. کیا نام تھا ان کا؟ کیا نام تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 برس کا فاصلہ ہے. نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا بولے اپنے امتیوں کو، اپنے لوگوں کو کیا بولے جو ان کے چاہنے والے تھے، ان کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. کیا دعا کرے؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. یہ دعا ہے، قرآن میں آپ پڑھتے نا آیت کریمہ، پڑھتے نا، کہاں پر آیت ہے؟ پارے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے آیت کے؟ ہاتھ اٹھاؤ. جو اس کو یاد ہے وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے، پڑھیے نا. تو یہ آیت کریمہ کیسی بہترین ہے معلوم؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین طریقہ عید کس کو بولتے، عید کب منانا چاہیے، وہ چیز ہمیں بتایا یہاں پہ. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتوں کے سامنے، جیسا ہم ہمارے نبی کے امتی ہیں نا، ہم کس کے امتی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم آخر نبی کے امتی ہیں، ہے نا؟ پہلے نبی سب سے جو ہے نور جس کا پیدا کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے امتوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرمائے، دعا کیجئے. کون بولے؟ آپ کے امتی بولے. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کیے؟ دعا کرے. کیا دعا کرے؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. یہ دعا کرے. کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما. کیا دعا کرے؟ دسترخوان نازل فرما. کیا مطلب دسترخوان کا؟ مزاح میں آ رہا ہوں، ذرا بہترین دسترخوان بچھائیے. کیا مطلب کیا ہوتا؟ اچھی مرغن غذائیں کھانے پینے کی نمبر 1 جو آج کے زمانے میں چل رہی، وہ تمام بہترین غذائیں آپ اپنے دسترخوان پہ سجا کے میرے کو کھلائیے. یہ بولتے نا اپنے دوست کو، آ رہا ہوں یہاں دسترخوان نمبر 1 دینا. مطلب دسترخوان کا مطلب کھانے دسترخوان نہیں، دسترخوان کا مطلب ہے کھانے پینے کی بہترین اشیاء نازل فرما. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرے، اے اللہ بہترین دسترخوان نازل فرما. بولے تو اس میں مچھلی بھی ہونا، بہت ساری چیزیں، جو جو چیزیں ہیں وہ سب چیزیں ہونا، کھانے پینے کی تمام اشیاء ہونا. کھائے تو پھر ایسی لذت کہ آنے والی دنیا میں پھر کبھی وہ لذت کھانے کی نہیں ملنا، ایسا بہترین لذیذ کھانا بنا. اب وہ دسترخوان نازل فرما. کیا بولے ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام؟ جب تو وہ دسترخوان آسمان سے ہم پہ نازل کرے گا تو یہ وقت نازل کرنے کا وقت، دسترخوان کے آسمان سے نیچے ہمارے پاس آنے کا جو وقت ہے، اس وقت کو ہم کیا کرتے؟ عید بنا لیتے. کیا بنا لیتے ہم؟ عید بنا لیتے. کیوں بناتے؟ اللہ کے پاس سے آیا. کسی پاس سے آیا؟ اللہ کے پاس سے. نہیں کوئی عام آدمی لاٹھی میں دیکھے نہیں چلے گیا. اللہ کے پاس سے جب دسترخوان آئے گا، بہترین کھانے پینے کی اشیاء آئیں گی، تو اللہ کے پاس جو دسترخوان آیا تو کیا ہے ہمارے لیے؟ رحمت ہے، نعمت ہے، فضیلت ہے، بہت کچھ ہے. تو ایسے وقت کو ہم کیا کرتے؟ ہمیشہ کے لیے عید کا دن بنا لیتے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. یعنی عید ہمارے لیے بھی ہوگی، آنے والی جتنے نسلیں ہوں گی بعد میں قیامت تک، وہ تمام کی تمام قوم بھی آج کے دن کو عید منائے گی. کون سے دن کو؟ صرف دسترخوان نازل ہونے کو. وہ دسترخوان کس کے لیے نازل ہوا؟ خالی ایک قوم کے لیے نازل ہوا. ایک قوم کے لیے دسترخوان نازل ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہمارے لیے بھی عید کا دن ہوگا، ساری کائنات کے لیے آنے والے زمانے میں سب کے لیے عید کا زمانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی جن کو نور بنا کر سب سے پہلے پیدا کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے شرب میں رکھ کر
1500 برس پہلے 12 ربیع الاول کو، کب 12 ربیع الاول کو، دن کون سا؟ پیر کا دن، پیر کے دن 12 ربیع الاول کو مکہ المکرمہ میں اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا پر احسان عظیم کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ احسان عظیم. کسی بھی چیز کو اللہ دنیا میں بھیجا تو احسان کیا نہیں بولا. تم کو پیدا کیا احسان کیا نہیں بولا. تم کو دولت دیا احسان کرا تو کیا نہیں بولا. آنکھ ناک کان قوت دیا دولت دیا سب کچھ دیا. کبھی اللہ بولا احسان کرا تو کیا نہیں بولا. لیکن جب اللہ اپنے نبی کو 1500 برس پہلے مومنین کے درمیان وہاں مکہ المکرمہ میں پیدا فرمایا تو مومنین کو بولا جب میں اپنے نبی کو تمہارے درمیان پیدا کیا تو میں تم پر احسان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ اتنا بڑا احسان آج سے 1500 برس پہلے 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہم پر ہوا. وہ دن کون سا دن ہوا؟ دسترخوان نازل ہوا تو عید کا دن. ان کے لیے بھی آنے والے زمانے سب کے لیے بھی ہمارے لیے جب بھی عید کا دن تھا آج بھی عید کا دن ہے. قیامت تک وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. سمجھ گئے نا؟ اس لیے بولتے ہیں عید میلاد بول کے. سمجھ گئے نا؟ تو کئی کو مناتے ہیں عید میلاد النبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئے دنیا میں تشریف لائے ہم پر احسان ہوا. کیا ہوا ہم پر؟ احسان ہوا. کئی کو احسان ہوا جی؟ قرآن بولا نا. کہاں بولا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہے نا؟ جب مومنین کے درمیان ہم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے تو ہم نے مومنین پر احسان کیا. ہم نے مومنین پر احسان کیا اور ایسا احسان تھا یہ. اور یہ ایسا احسان تھا بابا اس احسان کو بار بار لوگ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی یاد کیے دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لانے کے بعد بھی یاد کیے. مثال کے طور پر آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے آپ بشیر علی آپ کے نام کا نہیں آپ کے نام کا بشیر علی کی دعا کیے اللہ قبول فرمایا. صحیح ہے نا؟ کئی حسن ہے نا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مدینہ المنورہ کے اطراف و اکناف یہودی لوگ رہتے تھے. کون رہتے تھے؟ یہودی لوگ. دنیا کے بدماش لوگ رہتے تھے. کون رہتے تھے؟ آج بھی بدماشی کر رہے لوگ. فلسطین کے مسلمانوں جو ستا رہے نہیں کون ستا رہے؟ وہ یہودی بدماش ستا رہے. وہ بدماش رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ مدینہ میں اطراف اکناف رہتے تھے. وہ یہودی لوگ خود بولتے وہ یہودی لوگ خود فرماتے. قرآن مجید میں ان کے بارے میں پوری تفسیر آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لانے سے پہلے یہودی لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہوگا. ان کو معلوم تھا آخری نبی آنے والے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. تورات زبور انجیل جو کتابیں بڑی بڑی قرآن سے پہلے اللہ نے دنیا میں نازل فرمایا. قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. تورات زبور انجیل ایسے اور 114 کتابیں اللہ نے خاص طور پہ ہم پر نازل فرمائے انبیاء پر نازل فرمائے. اس میں سے مشہور جو کتابیں ہیں کیا ہے؟ تورات زبور انجیل قرآن مجید. نہیں تو تورات زبور انجیل میں وہ لوگ پہلے سے پڑھتے تھے کہ آخری نبی کا نام محمد ہے. کیا نام ہے؟ محمد. احمد ہے حاشر ہے عاقب ہے. یہ سب کے سب نام پہلے سے ہی پڑھتے تھے لوگ. نام ہی کیا پڑھتے تھے؟ نام کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ آخری نبی کس مقام پہ پیدا ہونے والے ہیں, کون سے زمانے میں پیدا ہونے والے ہیں, کس گھرانے میں پیدا ہوں گے, یہ بھی ان کو پتا تھا. تو وہ لوگ کیا کہتے تھے, آپ کے آنے سے پہلے ہی یہودیوں کی دوسروں سے مشرکین سے کافرین سے لڑائی ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ بڑی بڑی جنگ ہوتی تھی. تو جنگ میں جیتنے کیا کرنا پڑتا, بڑے بڑے اسلحہ ہونا, لڑنے جھگڑنے کے نہیں اوزار ہونا, سب چیزیں ہونا نا. مگر وہ یہودیاں کیا کرتے تھے اس وقت, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا کامل یقین تھا آخری نبی جو آئیں گے صرف آخری نہیں ہوں گے, وہ